بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ پیش خدمت ہوئی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت ہی دلچسپ لگے گا اور آپ اس ناول سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ اور ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنی حسین کی، اور یہ بہت ہی، آپ یقین کیجئے کہ یہ ناول بہت ہی دلچسپ ہے اور آپ اس ناول سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ اور چلیے ہم آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ جنت خدا کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھر گیا تھا، دیوار گیر الماریوں کے شیشے جھماکے سے ٹوٹ گئے تھے، کانچ کا گلدان جو شدید نفرت اور انتقام سے فرش پہ پھینکا گیا تھا، اس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے تھے۔ جنت، جنت ایسا نہ کرو، جنت نہیں، جنت میرا بچہ، جنت خدا کے لیے۔ ایک تڑپ، ایک پکار، ایک التجا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر دیکھا، منظر ایک لمحے کے لیے دھندلا سا ہوا تھا، شاید آنکھوں کی نمی بڑی تھی یا شاید روشنی مدھم پڑی تھی۔ برہان، برہان، مجھے بچا لیں، دل خراش چیخوں کے ساتھ ہی اس کی آنکھ ایک جھماکے سے کھل گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا، اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، داہنا ہاتھ بے ساختہ مقام قلب پر آن ٹھہرا تھا۔ مقام قلب، مقام علم تھا، مقام علم، مقام ابتدا۔ تنفس بھاری، حلق خشک اور خوف کے آہنگی شکنجے میں جکڑا ہوا دماغ معاف تھا۔ نائٹ اسٹینڈ کی زرد کار روشنی میں کام دار عروسی جوڑے کے دامن پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی تھی۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے متحرش نگاہوں سے اطراف میں دیکھا تھا۔ سیاہ اور سفید نکاح رنگ کی تھیم میں خوبصورت اور نفاست سے سجے ایک وسیع و عریض بیڈ روم میں وہ جہازی سائز کے بیڈ روم پر گولڈن برائڈل ڈریس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ یہ گھر اس کا نہیں تھا، یہ کمرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چند گھنٹے پہلے نکاح اور پھر رخصتی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے عروسی جوڑے کا دامن اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر وہ بیڈ سے اتر گئی تھی۔ چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں، سونے کے نفیس آویزے اس کی صراحی نما گردن پہ آگے پیچھے جھول گئے تھے۔ وہ انسان ہو کر ساکن تھی، لاکھوں کی جولری بے جان ہو کر متحرک، کپکپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول کر وہ کچھ خوف، کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی۔ ماسٹر بیڈ روم کی دائیں سمت عین سامنے گول زینہ تھا جو نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اس زینے کی ابتدائی سیڑھیوں پر وہ اسے بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ جنت کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی تھی۔ سر گرا ہوا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے اور مٹھیاں اس سختی سے بھینچی ہوئی تھیں جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ دوران سفر اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی نکاح کے وقت بھی اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی بڑے عجیب ہیں یہ فارس بھائی۔ سدرا نے خاص طور پر نوٹس کیا تھا، نکاح کے پیپرز پر ایسے سائن کر رہے ہیں جیسے کچھ کہتے کہتے وہ یکا یک خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے اس نے گمبھیر پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جیسے کچھ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور وہ ادھوری بات جیسے اب مکمل ہونے کو تھی۔ خود پتاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا تھا، اس کی تکیلی گہری آنکھوں میں غیظ و غضب کا بڑھتا ہوا تاثر۔ جنت بنت کمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ بھاری گمبھیر آواز، پتھریلا سخت لہجہ۔ لہنگے کا فال سنبھالتے جنت کی مخروطی انگلیوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ موتی اور نگینے ہتھیلیوں میں چبھنے لگے تھے۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ کی حد تک ہی محدود رہے گا۔ ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پاٹ لیا تھا۔ کاغذی رشتہ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ بازو سے پکڑ کر خاصے جارحانہ انداز میں اسے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پہ مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا ہوگا۔
میں آنکھوں سے سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی۔ پھر اسی سرعت سے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ جنت نے مڑ کر اسے بھی یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ جو بہت عزت اور مان سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لایا تھا، وہ اب کچھ نفرت اور حقارت سے بیڈ پر بکھرے گلاب کی پتیوں کو ہٹا رہا تھا، پھول بیلوں کو نوچ گھسیٹ کر پھینک رہا تھا، تازہ گلاب کے بوکے کو اس نے فرش پہ دے مارا تھا۔ وہ مشتعل تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دیتا، آگ لگا دیتا، سب تباہ کر دیتا۔ جنت کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رچ گیا تھا، کپکپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا تھا۔ وہ سراپا حسن بنی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مغربی دیوار پر وکٹوریہ طرز کا ایک آئینہ ایستادہ تھا جو اس کا عکس خود میں سمائے پوشیدہ حقیقتیں اس کے چہرے پر لے آیا تھا۔ حقیقت سچائی کا روپ دھارے ایک بددعا تھی جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی۔ یہاں تک گھر چھوڑنے سے، شہر بدلنے سے، نئے رشتے بنانے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا۔ نفرت اور دھتکار اب بھی اس کا مقدر رہی تھی، لعنت پھٹکار اب بھی اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ گیٹ لاسٹ! دانت پیس کر، مٹھیاں بھینج کر اس نے حکم دیا تھا، مگر وہ پتھر ہوئی کھڑی تھی، ذرا سا ارتعال بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ، ڈیم اٹ، گیٹ لاسٹ! اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ بھاری کامدار لباس کا پھیلا ہوا گھیرا وہ دودھیائی ہتھیلیوں میں سنبھالے وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دروازہ عین اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا، کھٹاک کی آواز کے ساتھ مفعول بھی ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے خوشگمانی کے تمام دیے بجھ گئے تھے، ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئی تھیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا، سب اچھا ہوگا۔ اس نے اچھا سوچا تھا مگر اچھا نہ ہوا تھا۔ ہر عسر کے ساتھ یسرا ہے اور اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف عسر ہی عسر تھا، مشکل ہی مشکل، آزمائش ہی آزمائش، محرومی ہی محرومی، سزا ہی سزا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ راہداری کے ایک سرے پر سیڑھیاں تھیں اور تو دوسرے سرے پر چھوٹا سا لاؤنج جس کی دیوار گیر کھڑکیوں سے پورا چاند نظر آتا۔ تو تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا ہے جنت، خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سسکیاں سینے میں مچل گئیں، آنسو پلکوں پر لرز گئے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری عمر تم ان کے لیے عذاب بنی رہی ہو۔ سینے میں درد اٹھا، تنفس بھاری ہونے لگا تھا، نگاہ بند دروازے پر ٹھہر گئی تھی۔ ایسی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے۔ لفظ نشتر تھے، روح گھائل ہوتی گئی تھی۔ بمشکل قدم اٹھاتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ پوری تاریخوں کے منور چاند کے سامنے وہ بے نور کرسٹل فانوس کے نیچے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ ایک ایک کر کے پنس نکال رہی تھی۔ شور اب بھی تھا، آوازیں اب بھی تھیں، گونج رہی تھیں۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہیئر اسٹائل کے بل کھولنے لگی تھی۔ ہیئر اسپرے سے بال اکڑے ہوئے تھے، بمشکل سیدھے ہو پائے تھے۔ اس نے پھر کانوں کے آویزے اتارے تھے، گلے کو نیکلس کی گرفت سے آزاد کیا تھا، بندیاں اتار کر میز پہ رکھی تھی۔ انہیں مت اتارو جنت، ابھی جی بھر کر دیکھنے تو دو مجھے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے لب بھینج کر خیالوں کو جھٹکنا چاہا تھا، افکار کو بھٹکنا چاہا تھا، مگر ناکام رہی۔ آج کی رات کچھ بھی اس کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا، رہ رہ کر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یاد آ رہی تھی اسے۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری زندگی، ساری عمر یاد رکھو گی۔ سزا! پلکوں کی دیوار پہ شگاف ڈالتے چند آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پر کوئی کیس نہیں کیا، ورنہ سوچو تم وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ہاں تم سوچو، اب تم سوچو، آج تم سوچو۔ کمرے کی ہر ایک شے آواز بن گئی تھی، قلب و جان کو آزاد کر گئی تھی۔ بددعا بددعا کھڑکیوں سے سرد ہوا سرسرا کر گزری تھی۔ سزا جزا! لان میں سجے بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیوار کے اس پار سڑک پہ جھکے املتاز کے درختوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارے جنت نے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا تھا۔ آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر
سر تھامے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود میں بھی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شانوں پر آگے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بال کو سمیٹ کر داہنے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ چہرہ ستا ہوا سا تھا، بے خوابی کا شکار، سرخ متواتر آنکھوں میں نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ فرش پہ قدم جماتے ہوئے وہ اس نے بے خیالی سے سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ پر تھم کر رہ گئی تھی۔ سیاہ جینس پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے صوفے خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ دھوپ میں لائٹ براؤن شیڈ دیتے گھنے سیاہ بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی تھی، جبڑے بھینجے ہوئے تھے اور گہری ہیزل آنکھوں میں تو جیسے خون سا اترا ہوا تھا۔ اس نے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا رکھی تھی، سرد نگاہوں سے مطالعہ جاری تھا۔ جنت کے ہارٹ بیٹ میں سوئی تھی، سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پہ ذرا سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی تھی۔ فارس وجدان شیرازی انٹرپرائزز کا CEO، دراز قدامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو گول زینے اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی رہ گئی تھی۔ بند دروازے کی آواز میں بھی وہی کہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویے، سخت لہجے اور نگاہوں کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت و صامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بیچارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلائیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتی تھی۔ وہ مقام جس کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگ سلگ کر راکھ کرتا تھا پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اسی امید سے کہ اب کی بار کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبول ہی جائے گی، مگر ہر بار وہ ہی ہوتا تھا جس کی توقع نہ ہوتی تھی، ہر بار وہی ملتا تھا جس کی چاہت نہ ہوتی تھی۔ ایک مدھم سی مسکان اس کے سخت سے بھنچے لبوں کو نرم کر گئی تھی، پھر وہ ہنس دی، یوں ہی اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ وجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی چنکار یوں گونجی جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ نکاح اور رخصتی سادگی سے ہوئی تھی۔ ولیمہ کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی۔ دولہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی تھی۔ فارس وجدان اگر اپنی وجاہتوں میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نقوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا، گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو، رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہسوار نظر آتا ہو، مگر وہ شہسوار شریک حیات بن کر زبان کی دو دھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو اس کا ذہن پھر سے بھٹکا تھا، سوچ اور خیال پھر سے منتشر ہوئے تھے، اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کی بلیک 3 پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ کولون کی خوشبو محسوس کرتے وہ پلکیں جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔
تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھیں وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہیں تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے لیے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہو چکی ہیں، وہ جہنم سے باہر آ گئی ہے۔ بہت، اس نے کہا تھا اور اس کی آواز کھوکھلی تھی، مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی۔ آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھیں، ان تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتی تھی۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھے پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لے ڈالا۔ وہ اب بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کی توسط سے سر انجام پایا تھا۔ یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں چپکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تھا تو نگاہوں میں مسز شیرازی سے ٹکرائیں۔ گامدار مہرون ساڑی میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ الیکٹرک وہیل چیئر پر براجمان تھیں۔ چہرہ نکھرا سا، تر و تازہ سا لگتا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں خوشی کی لہر چمک رہی تھی، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ گو کہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، فالج کے باعث ٹانگوں سے بھی معذور، مگر اپنے بیٹے کی شادی پر وہ بہت صحت مند، حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو جنت بھی مسکرا دی، اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کتنے دل سے مسکرائی تھی۔ شام کا اندھیرا دھرتی پر پھیل چکا تھا، دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ 15ویں کا پورا چاند اس کے عقب میں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پہنچی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دردی اور جھنجھلاہٹ سے اپنی جولری اتار رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ولیمہ ریسیپشن کے دوران وہ کتنی پر اعتماد لگتی تھی، اور اب جب تنہائی میسر ہوئی تھی تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ زندگی پھولوں کی سیج کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی جنت، مسز شیرازی نے کچھ دیر پہلے اسے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ نئے ماحول، نئے رشتوں میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وہ وقت تحمل مزاجی کی طلب رکھتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش کر دینے کی۔ جنت کی آنکھوں میں ایک کرب ٹھہرا تھا، وہ اس کی مسکراہٹ سے الجھا تھا، اس کے چہرے پہ بکھرا تھا، گویا مسز شیرازی جانتی تھی اپنے بیٹے کو، اچھی طرح سے سمجھتی تھی اسے۔ تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ بات گھوم پھر کر پھر ایک بار اس کے نصیب تک آ گئی تھی۔ ہر بار یہ لفظ اسے ڈرا دیتا تھا، ہر بار یہ سچائی سے تڑپا دیتی تھی۔ اگر اب بھی نصیب ہی یہاں لایا تھا تو وحشت کا سام گردن سے لپٹا تھا، ذات کے آنے پر پتھر برسے تھے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی تھی۔ نصیب الجھے منتشر خیالات کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آئینے میں اس جنت کو تلاشا تھا جو دلہن تھی، مگر اس کے سامنے جو کھڑی تھی وہ تو کچھ بھی نہ تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا، اس کی جھمکے اتارتی انگلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر اس نے آئینے میں فارس کو دیکھا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، کوٹ اتار کر اسٹینڈ پہ لٹکا تھا۔ اب وہ بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ ریسٹ واچ
کف لنکس اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ وہ عجلت میں اپنے کام کر رہا تھا اور جنت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پتھر ہوئی اپنے جھمکوں میں ہی اٹکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی اور فارس وجدان نے بھولے سے بھی غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بے ساختہ ہی کوئی منظر ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا۔ یکایک اس کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ حال آئینہ بن کر ماضی کا عکس دکھلائے تو اذیت بڑھ ہی جاتی ہے۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہوں جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ کوئی خیال چوٹ بن کر ذہن میں اترا تھا، آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ کپڑے بدل کر وہ اٹیچ باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ سیاہ ٹراؤزرز پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس وہ عام سے حلیے میں بھی بہت حسین لگ رہا تھا۔ اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز اس نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی۔ اب صرف نیلگوں بلب ہی تھا جو اندھیرے میں مدھم سی روشنی کا تاثر دے رہا تھا۔ موبائل چارجنگ سے لگا کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا تو خود پہ طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے جنت نے مڑ کر براہ راست اسے دیکھا تھا۔ اب آئینے کا سہارا درکار نہ تھا۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے اٹیچ باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ کافی دیر سے باہر آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر روئی روئی سی متواتر سرخ آنکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک وہ اسے ہی دیکھتی رہی تھی۔ نصیب سفید شال خود پہ پھیلائے وہ سسکتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ کچھ تھکاوٹ کا اثر تھا اور کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند نے آ لیا تھا اور اب ایک بار پھر وہ اس بے رحم رات کی آہنگی شکنجوں میں جکڑی گئی تھی جو باوجود کوشش کے بھی اس کے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سائرہ نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو نڈھال قدم اٹھاتا ہوا ان کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ آنکھیں سرخ متواتر سی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سدرا ایک نظر بھائی پر ڈالتی تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی تھی مگر سائرہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا اسے سزا مل چکی ہے مگر اس کی سزا تو جیسے اب ہی شروع ہوئی ہے مما۔ عمار سائرہ کا لہجہ کاٹ دار ہوا تھا، آنکھیں غم و غصے سے پھیلی ہوئی تھی۔ جنت کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی لاہور پہنچی تھی اور ابھی سے عمار کا یہ رویہ اور باتیں انہیں اشتعال دلا رہا تھا۔ فارس وجدان کی بیوی ہے، اب وہ شیرازی خاندان کی بہو، ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اس فارس وجدان کو سدرا کا رشتہ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ سدرا نے بے ساختہ مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ دیوانہ تھا وہ جنت کے لیے۔ اب اس کی دیوانگی نے جیسے ہر حد پار کر لی تھی، اپنے بھی اسے اب دشمن لگنے لگے تھے۔ مسز شیرازی نے فارس کے لیے صرف جنت کا ہاتھ مانگا تھا۔ سائرہ نے تحمل سے ایک بار پھر اپنے بیٹے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گئی تھی اور وہ تھا کہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اگر وہ سدرا کا ہاتھ بھی مانگتی تو میں پورے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ انکار کر دیتی۔ سائرہ نے لب بھینچ کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس کے متعلق کس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ وہ صرف افواہیں ہیں فارس، ایسا نہیں ہے۔ عمار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بھی طنزیہ، پیشانی مسلتے ہوئے الجھے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ جیسے ضبط کے مراحل پر تھا۔ شیرازی خاندان کو دھوکہ دے کر آپ کیسے مطمئن ہیں مما؟ میری سمجھ سے باہر ہے عمار۔ اب کہ انہوں نے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا، تمہیں میری بھانجی کے معاملے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب شادی شدہ ہے۔ بٹھا لو یہ بات اپنے دماغ میں کہ وہ اب کسی کی عزت ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ماضی تھا۔ میں اس کی پرسنل لائف مسز شیرازی کے سامنے کھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے اس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ کا توقف کرتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ جو محبت کا چند روزہ بھوت سوار ہے یہ اترے گا تو تمہیں یہ سب سمجھ آ جائے گا۔ ہاں میں تو جیسے بچہ ہوں، پاگل ہوں، نہ سمجھ ہوں۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ شدید غصے کے عالم میں میز کو ٹھوکر مارتا گھر سے نکل گیا تھا۔ سائرہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گئی تھی۔ صبح جتنی روشن، صاف اور چمکدار تھی، اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی تاریک، ویران اور سنسان سی تھی۔ سرخ رنگ کا قدرے ہلکے کام والا نفیس جوڑا زیب تن کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دلی سے اپنے بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان
اس نے ہمت متجمع کر کر کہا تھا۔ دروازہ کھل گیا تھا، ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں، میں آ رہی ہوں۔ فریش نظر آنے کے لیے لائٹ سا میک اپ یہ دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی ویل چیئر پر فارغ وجدان کے ہمراہ موجود تھیں۔ انہوں نے براؤن رنگ کا سادہ سا لباس زیب تن کر رکھا تھا، سفید رنگ کی بڑی سی شال کندھوں پر تھی، میک اپ اور جولری سے آری وہ اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بہت نرم سا تاثر دیتی تھی اور لبوں پر بکھری شفیق اور مہربان سی مسکراہٹ سیدھا دل میں اترتی تھی۔ السلام علیکم، مشترکہ سلام کر کے وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ مسز شیرازی کے پاس آ گئی تھی۔ انہیں سلام کیا تھا، اس نے دعا بھی لی تھی اور جب جھکی تھی تو انہوں نے بہت پیار سے اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا تھا، پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ فارغ وجدان اس کے عین سامنے جھکے سر کے ساتھ اپنے ٹیبلٹ کے اسکرین پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ دیسی اور پردیسی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹیبل سے مختلف ڈشز اٹھا کر مسز شیرازی اس کے سامنے رکھے جا رہی تھی۔ جنت نے نظر اٹھا کر فارغ کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ضرور تھا مگر تاثرات سخت پتھریلے نہ تھے۔ مسز شیرازی جب اس سے مخاطب ہوتی وہ بہت آرام اور تسلی سے مختصر جواب دے کر اپنی نگاہیں ٹیب پر جما لیتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی، جیسے وہ جلدی یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا ہو، مگر مسز شیرازی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی، خبروں سے اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ تو پھر ہنی مون کے لیے کیا پلان کیا ہے تم دونوں نے؟ انہوں نے باتوں کے دوران اتنا اچانک سوال پوچھا کہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے فارغ کے ہاتھ یکدم رک گئے تھے۔ جنت نے سر اٹھایا تو نگاہیں فارغ سے دوچار ہو گئی تھیں، بس ایک لمحے کے لیے، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ ابھی کچھ سوچا نہیں ہے اس بارے میں؟ توقع کے برعکس اس نے بہت متعدد انداز میں جواب دیا تھا۔ تو پھر سوچ لو، 1 مہینے کا بریک لو۔ اور فارغ نے اپنی ماں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شادی سے وہ کتنی فریش اور صحت مند لگ رہی تھی، جیسے سارے بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گئے ہوں، جیسے سارے قرض ادا کر دیے گئے ہوں۔ ہاں، کچھ پلان کرتا ہوں، اس نے جواب دے کر انہیں بھی حیران کر دیا تھا۔ اندر ہی اندر شاید وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے گا۔ خوش رہو، انہوں نے دعا دی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کی طرف جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانے لگا تو مسز شیرازی کے ساتھ ساتھ جنت کی نگاہوں نے بھی اس کا تعاقب کیا تھا۔ شادی کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا۔ پہلے تمہیں اس سے سی آف کرنا چاہیے۔ جنت نے کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ سفید پتھروں کی روشن پر کھڑا تھا، رک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نروس ہو کر رک گئی، آنکھوں میں اضطراب ٹھہر گیا۔ وہ فارغ سے 3-4 اسٹیپس کی بلندی پر تھی، مگر اس کی آنکھوں کے حقارت آمیز تاثرات سے جیسے زمین کی تہوں میں اتر کر رہ گئی تھی۔ نفرت، تحقیر، دھتکار نظروں کے مفہوم جانتی تھی وہ۔ اس کو نفرتوں کی پہچان تھی۔ اسے تب بھی اس کا دل کٹا تھا، تب بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں انسیت تو دور کی بات ہے، اس کے لیے عزت بھی نہ تھی۔ آنٹی نے کہا تھا کہ انگلیاں مسلتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کی وضاحت دینا چاہی کہ کیا؟ اس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی، لہجہ حتی المکان سخت ہی رہا۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش مت کرنا؟ وہ پھنکارا۔ وہ چپ رہی۔ اعتراض اور شکوے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ اسے تندہوئی سے دیکھتے ہوئے فارغ نے انگلی اٹھائی، لفظ ادا کیے بغیر۔ آنکھوں کے تاثر سے ہی وہ اس پر واضح کر گیا تھا کہ آئندہ وہ اسے اپنے پیچھے صدر دروازے پر نہ نظر آئے۔ جب نچلا لب دانتوں تلے کچلتی اپنی انگلیاں آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں
دیکھنے لگی۔ اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، حالانکہ یہ رویہ، یہ دھتکار اور نفرت، یہ کچھ نیا تو نہ تھا۔ سیاہ شیڈز آنکھوں پہ لگائے وہ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ضبط کر کے اس نے آنسوؤں کو دبا لیا تھا اور نئی زندگی کا آغاز بھیانک انجام سے جڑا ہوا تھا۔ خوف کے آہنگی شکنجے میں جکڑے وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مسز شیرازی اسے وجدان ہاؤس سے مترادف کرواتے ہوئے نچلی منزل پر ہی ہال نما ایک کمرے میں لے گئی تھی، جو دیکھنے میں کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو لگتا تھا۔ واٹر کلر، آئل پینٹ، ایکریلک، ہر طرح کی پینسل، مختلف برشز، کینوس، پیپرز اور کاغذ کے ہر وہ میٹیریل موجود تھا جو ایک آرٹسٹ کو اپنی تخلیق کے لیے درکار ہو سکتا ہے۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ قدرتی مناظر کی بے پناہ خوبصورت تصاویر، پینٹنگز دیواروں پر لگی ہوئی تھیں اور کچھ پیک شدہ حالت میں دیوار کے پاس ہی رکھی گئی تھیں۔ بیش قیمتی پینٹنگز، آرائشی اشیاء، کرسٹل، لکڑی اور مٹی سے بنی منفرد اور مختلف ڈیکوریشن پیسز۔ جنت ایک ایک چیز کو اشتیاق کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو میرے منع کرنے کے باوجود فارس شیرازی ہاؤس سے یہ سب لے آیا تھا جو چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس گھر کو اپنی پینٹنگ سے سجا دوں۔ جنت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ الیکٹرک وہیل چیئر پر براجمان وہ اس کے پاس آ کر رک گئی تھیں۔ میک اپ سے عاری چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ آپ آرٹسٹ ہیں؟ یہ سب پینٹنگز؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس شوقیہ رنگوں سے کھیل لیا کرتی تھی۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ شوقیہ اور کھیل، یہ کسی پروفیشنل آرٹسٹ کا کام ہے آنٹی۔ جنت سراہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کمال کی آرٹسٹ تھیں مسز شیرازی۔ قدرتی مناظر کو دیکھ کر اصلی تصویروں کا گمان ہو رہا تھا۔ مسز شیرازی نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے حیرت، تجسس اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات پر بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ اگر میں پینٹنگ چھوڑ دوں گی تو زندہ نہیں رہوں گی۔ دیوار پر حضر کی بلند و بالا پہاڑوں کی تصویر پر متحرک جنت کی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ میں نے پینٹنگ چھوڑ بھی دی اور زندہ بھی رہی، انہوں نے کہا۔ جنت نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اب بھی ذرا مشکل سے حرکت دے پائی تھی، جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ، بلا جیسے دل پر لگا تھا۔ وجود ماضی اور حال کے درمیان پنڈولم کی طرح جھولنے لگا تھا۔ اس نے اذیت بھرے احساس کے ساتھ مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی قرب کی نمی واضح تھی، مگر لب پر ایک زندہ مسکان ٹھہری ہوئی تھی۔ الیکٹرک چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پر رکھا آرائشی قلم اٹھا لیا تھا۔ پاس ہی پتھر پر نصب گھڑی رکھی ہوئی تھی۔ لکڑی کا باکس بھی جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے پھول تراشے گئے ہوئے تھے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے کال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی اور وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اس ایک لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پینٹنگ کے ساتھ ہی سامان سے بھرے کارٹن پڑے ہوئے تھے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدان کو دیکھنے لگی تھی، جن کی چمک آنکھوں کو خیزاں کر رہی تھی۔ پاس ہی ایک اور باکس پڑا ہوا تھا، ادھ-کھلا۔ وہ جھک کر اس کارٹن کو دیکھنے لگی جس پر تیسری کلاس کے فارس وجدان کی پہلی پوزیشن اسٹار اور اسٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی۔ یہ فارس کا سامان ہے بچپن سے ہی اس کی عادت ہے کہ اپنی ہر چیز کو سنبھال کر رکھنے کی۔ تم یقین نہیں کرو گے، اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں یہیں پر پڑے ہوں گے، صحیح سلامت اپنے بیٹے کے لیے۔ مسز شیرازی کے لہجے میں محبت ہی۔ جنت نے رزلٹ کارڈز واپس رکھ دیے۔ نیچے ہی پلاسٹک شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا فولڈ کیا ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا،
गेट वेल सून बच्चे की लिखाई में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। मिसेस शराजी ने डोर खींचकर दीवार की खिड़कियों पर से पर्दे हटा दिए थे। कमरा मजीद रोशन हुआ था। दीवार के पास गोल मेज पर सीधी रखी फ्रेम पेंटिंग्स इसे अपनी तरफ अपनी जानिब मुतवज्जा कर गई थी। परफेक्ट इसके लबों से बेख्तियार निकला था। मिसेस शराजी ने इसे मुस्कुराकर देखा था। सबसे आखिर में ज़रकार फ्रेम वाली बड़ी पेंटिंग रखी थी। बेहद एहतियात से इसे सीधा किया। वो कुछ महबूब होकर देखने लगी थी। वो कुरान की एक आयत थी जिसे स्याह पेंटिंग पेपर पर कुदरती मनाजिर की झलकियों में इंतहाई खूबसूरत और महारत से लिखा गया था। इन्ना माल उसरी युसरा। तमाम हरूफ मुख्तलिफ मनाज़र खुद में समोए हुए थे। फूल, आसमान, ख़ज़ां, दरख्त, खारदार झाड़ियाँ और हरे भरे दरख्तों के झुंड, वसी सब्ज़ाज़ार। असर लफ्ज़ में ख़ज़ां का मंजर था। नो के लिए स्याह दरख्त, कांटे खाकदार झाड़ियाँ और इससे आगे यसर सरसब्ज़ फूलों, हरे भरे दरख्तों और वसी सब्ज़ादार की झलक दिखलाता था। मगर यसरा का अलिफ मुख्तलिफ था, हजम में भी लिखाई में भी। हर्फ अलिफ आसमानी रंग का आसमान की ही तरफ उठा लहलहाते बादलों की खूबसूरत झलक दिखला रहा था। पूरी आयत एक ही लिखाई एक ही अंदाज में थी, आउटलाइन भी एक ही रंग, मगर अलिफ जो आसमान की झलक दिखलाता था वो सबसे अलग, सबसे नुमाया, सबसे मुनफरिद था। जन्नत काफ़ी देर तक रियलिस्टिक अंदाज में बनाए गए इन मनाजिर को हरूफ के उतार चढ़ाव और स्याह बैक ग्राउंड पर सुनहरी रोशनी की तरफ उभरती इस आयत को देखती रही थी। मगर मैं भी यही चाहती थी कोई इसे देखे, फिर दोबारा देखे और तब तक देखता रहे जब तक इसका राज न पाले। राज? इसने चौंक कर मिसेस शराजी को देखा था। क्या आर्टिस्ट भी अपनी पेंटिंग्स में राज छुपाते हैं? मिसेस शराजी मुस्कुरा दी। वो राज मेरा नहीं, इस आयत का है। इस आयत में ही छुपा है। जन्नत की आंखों में एक गैर मुबहिम सा तासुर आकर ठहर गया था। कुरान की हर एक आयत एक जवाब है इस सवाल का जो इंसान के अंदर उठता है, जो जवाब इस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक सवाल समझ में ना आए। मिसेस शराजी कह रही थी, अब इस आयत को देख लो, ये भी एक सवाल का जवाब है। वो सवाल जो एक वक्त में मेरे अंदर उठा था और जवाब किसी वजह से तुम्हारे अंदर भी होगा। कुछ सवाल मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर इनका जवाब एक ही होता है। नासमझी के आलम में मिसेस शराजी को देखते जन्नत की मुस्तरब निगाहें उस पर आकर ठहर गई थी। इसकी तमाम तर तवज्जो अब वही थी, ख़ज़ां से मुरझाए हुए दरख्तों और पत्तों पर। आजमाइश की वादियों में भटकते हर इंसान को इस आयत पर गौर करना चाहिए। हर मरीज़ को, हर सकीम को, हर अलील को। वो कह रही थी, फ्रेम पर जन्नत की मखरूती उंगलियों की गिरफ्त यकायक मजबूत होती गई थी। इस आयत का सिर्फ वही मतलब नहीं है जो हम अक्सर पढ़ या समझ लेते हैं। इसका एक और मतलब इसके हरूफ में कहीं छुपा है। इनका लहजा पुरस्रारियत में ढला हुआ था। दूसरा मतलब, जन्नत के लब हिले। मिसेस शराजी लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए इसे चंद लम्हों तक देखती रहीं। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। मैंने जानबूझकर युसरा के अलिफ को नुमाया किया है ताकि मेरी तरह किसी को दिक्कत का सामना ना हो और इसे आगाज़ पकड़ने में कुछ आसानी हो। अपनी बात के इख्तिताम पर वह धीमे से मुस्कुराते हुए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चेयर का रुख दरवाजे की जाने मोड़ दिया था और जन्नत कमाल पेंटिंग हाथ में लिए अपनी जगह खड़ी रह गई। जन्नत खुदा के लिए, जन्नत खुदा के लिए, जन्नत, जन्नत मेरा बच्चा। शोर एकदम से बढ़ा था, आवाज़ों में तेज़ी हुई थी। एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था और वो लहरा कर कांच के टुकड़ों पर आन गिरी थी। अम्मी, वो रोते हुए दबी आवाज़ में चीखी थी। अम्मी, अम्मी। यकायक इसकी आंख खुल गई थी। वो हड़बड़ाकर एक झटके से उठ बैठी थी। अम्मी, लबों में हल्की सी जंबिश हुई थी। कपकपाते हुए हाथों में शॉल भींचते हुए इसने किसी एहसास के तहत सर उठाया था। अगले ही लम्हे फारिस वजदान की
شعلہ بار نگاہوں کی زد میں آتے ہی برف ہو گئی تھی۔ اس کا دل رک گیا تھا، آنسو تھم گئے تھے۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ ایک بار پھر وہ اس کے آرام میں مخل ہوئی تھی، ایک بار پھر وہ اس کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ سوتے میں اکثر ڈر جایا کرتی تھی، رو پڑتی تھی، چیخنے لگتی تھی۔ مجرموں کی طرح شرمساری سے سر جھکا کر اس نے پیشانی پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا، بلینکٹ کو اور تکیہ کو اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں ڈبل صوفے پر بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ آنکھیں جھلک پڑی تھی، سرخ اینٹوں پہ پھیلتا خون، کریم ٹائلز پر ڈھیر ہوتا وجود اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی، وجود کپکپانے لگا تھا۔ ماضی ایک بار پھر سے اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ شور ایک بار پھر اٹھا تھا، آوازیں سماعتوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ پیشانی گھٹنوں پر ٹکائے وہ ہچکولے لے لے کر رو رہی تھی۔ آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ عجلت میں آنسو پہنچتے اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ راہداری میں بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا وہ کہبار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹینشن سیکر، اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ جنت پر ڈالتے وہ جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ ہچکیوں کا گلا گھونٹتے، سسکیاں لبوں تک دبائے وہ اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر اب کوئی منظر نہ تھا، نہ سماعتوں سے کوئی آواز ٹکرا رہی تھی۔ ایک جامد سناٹا تھا جو ہر طرف چھا گیا تھا۔ نفرت بھری ایک نگاہ ہی کافی تھی اسے دردناک ماضی سے کربناک حال میں پٹکنے کے لیے۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لے کر آیا۔ تاریکی میں عکس روشن ہوا، آئینے پر دراڑیں پڑ گئی تھیں، موازنہ شروع ہو چکا تھا۔ دو چہرے ایک ہو گئے تھے، اذیت بھن پھیلائے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش کر دینے کی۔ محبت بہت بھاری اور مشکل تھا یہ لفظ اس کے لیے جو لبوں سے ادا ہوتا تھا، نہ خوشی کا احساس دلاتا تھا جو امید جگاتا تھا، نہ یقین دلاتا تھا۔ محبت۔ آئینہ سامنے تھا، آئینہ واضح تھا۔ جنت نے آنکھیں میچ لی تھی، لب میچ لیے تھے۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح وہ رات بھی اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی اور دل ماضی کے اژدہوں سے لپٹا ساری رات روتا رہا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول اور اس کی سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کی فیملی یا فرینڈس میں کوئی بھی شخص ناول میں انٹرسٹڈ ہے، ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے، تو پلیز لازمی ہمارا چینل کا لنک اس کو شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔